رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے مطالعے میں ہم یسایہ کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں جو پہلی نبوتی کتاب ہے، اور آج ہم 14ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے 13ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا۔ ہم نے اس باب میں خداوند کی بابل پر عدالت کے متعلق جانا۔ ہم نے جانا کہ تاریخی طور پر بابل وہ قوم ہے جس نے خداوند کے لوگوں کو ہراساں کیا، اور یہ لازم تھا کہ خداوند اس قوم کی عدالت کرے جب وہ خداوند کے منصوبے اور اس کے لوگوں پر اس کی عدالت کے کام کو پورا کر چکے۔ لیکن بابل روحانی طور پر مستقبل کے مذہب کی عکاسی کرتا ہے، مذہب جو عموماً انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، اس مذہب کو جو خدا سے آزاد ہے، جبکہ کلیسیا زمین سے اٹھا لی گئی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے ہمیشہ اعزاز رہا۔ بھائی یوسف، ہم یسایہ کی نبوت کے 14ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اختصار سے اس کے موضوع کے متعلق بتائیں۔ اس میں ایک کی بجائے 3 موضوعات ہیں۔ بنیادی حصہ شاہ بابل کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر شاہ بابل پر طنز کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم اسوریوں کے متعلق پڑھتے ہیں، چاہے وہ ماضی کی بات ہو یا زیادہ مستقبل کی، اور باب کے آخر میں فلسطین پر خداوند کی عدالت کی بات کی گئی۔ یہ 3 موضوعات ہیں۔ پہلا شاہ بابل پر طنز، جی، پھر اسوری، پھر خداوند کی فلسطین پر عدالت۔ صحیح۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ بھائی یوسف، ان آیات میں اسرائیل کے کس آرام کی بات کی گئی ہے؟ مستقبل کے آرام کی جو اب تک واقع نہیں ہوا، جو یوم اخیر میں ملے گا، جب وہ اس بڑی مصیبت سے پار ہو جائیں گے اور خداوند جلال اور قدرت میں ظاہر ہوگا اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دے گا، جنہیں ہم باب کے بقیہ حصے میں دیکھیں گے۔ اور وہ تیسری آیت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تیری محنت و مشقت اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، اور جب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا۔ لوٹ کر آنے والی قوم میں پردیسی مل جائیں گے۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے یہ پردیسی کون ہے؟ در حقیقت قوم کے جلال کے دن بہت سی قومیں، میں کہوں گا کہ سب قومیں ان کے اور ان کے خدا کے پاس آئیں گی۔ میں کہوں گا کہ یہ بات مستقبل کی ہے۔ مستقبل میں لوٹنے والی قوم تنہا نہ لوٹے گی، بلکہ دوسری قومیں جو خوشخبری کے وسیلے مسیح کو قبول کریں گی ان کے ساتھ لوٹیں گی۔ یہ قوم سب کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ وہ بات جو اس کی طویل تاریخ کے دوران ہونی چاہیے تھی نہ ہوئی، وہ مسیحا کی بادشاہی میں مستقبل میں واقع ہوگی۔ صحیح۔ اور یوں ہوگا جب خداوند تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاضب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹھ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا۔ 6 آیت تک میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان آیات میں جس شاہ بابل کا ذکر ہوا وہ کون ہے؟ پچھلے باب یعنی 13ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح شاہ بابل کو مدیانیوں نے تباہ و برباد کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ ایک بار برباد ہو گیا تو نسل در نسل اس میں کوئی نہ بسے گا۔ اس کا قصہ تمام ہوا، پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں بابل پھر سے آباد کیا جائے گا تاکہ 14ویں باب کی یہاں نبوت پوری ہو، لیکن یہ 13ویں باب کی بات سے تضاد رکھتا ہے۔ تو ہم شاہ بابل کی عدالت کی بات کو جو 14ویں باب میں درج ہے کس طور پر واضح کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، میں کہوں گا کہ در حقیقت شاہ بابل یہاں پر نبوکت نظر یا بیل سزر نہیں، بلکہ یہ غیر قوموں کے زمانوں کی بات کی گئی ہے۔ غیر قوموں کے زمانے کی شروعات میں وہ سونے کا سردار تھا، اور وہ یہاں غیر قوموں کے آخری زمانہ کو پیش کرتا ہے، جو کہ حیوان ہے جو رومی سلطنت پر غالب آئے گا اور جو دوبارہ زندہ کیا یہ چوتھی جائے گا۔ بادشاہی ہے۔ یہ چوتھی بادشاہی ہے۔ لیکن جب ہم آیات 12 سے 15 پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید آگے بڑھ کر شیطان تک آتا ہے، جسے شاہ بابل کی شخصیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شاہ بابل دراصل تیسری آیت سے آگے انسان کو ظاہر کرتا ہے، جسے دوسری جگہ حیوان کہا گیا، جو کہ رومی سلطنت کا سردار ہوگا، جسے کلیسیا کے اٹھا جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن آیت 12 سے لے کر آیت 15 تک شیطان کا انجام دیکھتے ہیں، جس نے خدا کے خلاف تکبر کیا۔ آپ نے کہا کہ 12ویں آیت سے وہ شیطان کی بات کر رہا ہے جو شاہ بابل کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ جی، وہ کیا بات ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان آیات میں شیطان ہی کی بات کی گئی ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ دراصل خدا کے کلام میں 2 ابواب ہیں، اور حزقیل 28 میں شاہ اسور کی بات کی گئی، لیکن در حقیقت جو الفاظ دانیل 28 میں آئے وہ شاہ اسور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو اپنی پیدائشی کے روز سے راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ کیا کوئی شخص ہے جو پیدائشی کے روز سے کامل ہو؟ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ کیا اس کا اطلاق شاہ اسور پر ہوتا ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ اس مسح شدہ مقرب کروبی کی حقیقت بیان کر رہا ہے، جو کہ پہلے یہ صورت رکھتا تھا، لیکن بعد ازاں وہ گر پڑا اور شیطان بن گیا۔ یہاں وہ اس کے گرنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ اور پھر وہ ہمیں شیطان کا گناہ بتاتا ہے، جسے ہم پہلے تموتیس کے 3 باب سے سمجھتے ہیں کہ وہ تکبر سے بھرا تھا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کر لوں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور یہ وہ گناہ تھا جو شیطان نے کیا، اور غالباً اس کے گرنے سے زمین کی بربادی ہوئی، جس کے متعلق ہم پیدائش کے پہلے باب کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف، گرنے اور پست ہونے کے 2 واقعات میں موازنہ کیجیے گا کہ جب شیطان نے تکبر کیا تو وہ کس بلندی سے کہاں آ گرا، اور جو فلپیوں 2:5 میں لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ صلیبی موت گوارا کی۔ دیکھیں، یسایہ 14 اور فلپیوں 2 کے جس موضوع کی بات آپ کر رہے ہیں، اس سے یہ یاد آتا ہے کہ مسیح نے 1 سے زیادہ جگہوں پر یہ بات کہی، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور یہاں ہم شیطان کو انسان کے تخلیق کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اور خدا بننا چاہتا ہے۔ پر نتیجہ یہ ہے کہ تو پاتال میں اتھا گڑھے میں اتارا جائے گا۔ یعنی آپ بلند ہونا چاہتے تھے لیکن پست ہو گئے، آپ خود کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن آپ گھٹائے گئے۔ لیکن ایک اور کردار ہے، سب سے حیران کن کردار، یعنی یسوع المسیح، جو شروعات ہی سے خدا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اور اس حالت میں وہ خود کو بلند نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو، میں کہوں گا کہ خالی کر دینا گوارا کیا، اور پھر انسانی روپ اختیار کیا۔ اس نے خود کو پست کر دیا، اور ایک انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سچ میں خالی کر دیا، اور اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ فرق آسمان و زمین کا ہے۔ شیطان جس نے خود کو قادر مطلق کی مانند بلند کرنا چاہا، اور مسیح کے درمیان جو خدا کی صورت پر تھا لیکن خود کو خالی کر دیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی۔ لہٰذا خدا نے حلیمی اختیار کی اور مسیح کی صورت میں ظاہر ہوا، اور شیطان نے تکبر کیا، کیونکہ شیطان کے گرنے کی وجہ ہی تکبر ہے۔ صحیح۔ آپ نے اب تک شاہ بابل کے متعلق بتایا، آپ نے تاریخی طور پر اس کی بات کی، پھر آپ نے شیطان کے متعلق بتایا جو اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور آپ نے بتایا کہ وہ اخیر زمانہ کے حیوان کو ظاہر کرتا ہے جو کلیسیا کے
اٹھائے جانے کے بعد آئے گا۔ ہمیں اس حیوان کی چند خصوصیات کے متعلق بتائیے جو یہاں شیطان کے متعلق الفاظ میں بھی ظاہر ہوئیں۔ خصوصیات جیسا کہ تکبر، غرور اور شیخی۔ جب ہم مکاشفہ 13واں باب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود کو ہر ایک عظیم شے اور پرستش کیے جانے والے معبودوں سے سر بلند کرتا ہے۔ وہی گناہ جو شیطان نے کیا اس کے دو اعلیٰ کار بھی کریں گے جنہیں وہ استعمال کرے گا۔ آنے والے زمانے میں جب کلیسیا اٹھائی جائے گی جو حیوان اور جھوٹے نبی کا دور ہوگا، مثلاً کہ جھوٹے نبی کے متعلق لکھا ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور یہی الفاظ حیوان کے متعلق مکاشفہ کے 13ویں باب میں کہے گئے، جہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب اس نے وہ تخت اور وہ اختیار حاصل کر لیا تو بائبل کہتی ہے کہ اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے، اور پھر لکھا ہے اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی، اور چونکہ اس اسدھا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس حیوان کی بھی پرستش یہ کہہ کر کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہو سکتا ہے، اور بڑے بول بولے اور کفر بکنے کے لیے اپنا منہ اسے دے دیا۔ یقیناً جب ہم حیوان کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سیاسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سیاسی رہنما جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد منظر عام پر آئے گا۔ جی، اور ٹھیک ہے۔ اس کا گھر یورپ ہوگا جو زندگی کی طرف واپس اور لوٹے گا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سمندر سے نکلنے والا حیوان ہے، یعنی کہ یورپ سے۔ جی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ مہمانوں میں سے کس کا پہلا سوال ہے۔ ہم نے سنا کہ شیطان ایک مقرب کروبی تھا اور خاتم الکمال اور جمال میں کامل تھا، جو خدا کی حضوری میں رہتا اس نور میں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ گناہ اور بدی اس کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو کیا وہ جو چاہے وہ کرنے کو آزاد تھا، یا وہ کوئی خدمت گزار روح تھی جسے خدمت کے لیے باہر بھیجا گیا؟ بہت ہی اہم سوال، کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ کسی نے کہا کہ خدا نے شیطان کو تخلیق کیا یا اس نے خود کو بنا لیا۔ میں کہوں گا خدا نے اسے تخلیق کیا لیکن شیطان کو نہیں۔ دیکھتے ہیں حزقیل 28 میں کیا لکھا ہے۔ تو اپنی پیدائش ہی کے دن سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، خدا نے اسے تخلیق کیا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ اور پہلے یوحنا کے 3 باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ وہ شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے جب سے وہ گرایا گیا ہے۔ پر اس میں گناہ کہاں سے آیا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا اس نے خود کو بنایا، پر اس میں گناہ کہاں سے آیا؟ جیسا کہ ہم حزقیل کے 28ویں باب سے یہ سمجھ سکتے ہیں، اس کا سبب غرور تھا، کیونکہ وہ جمال میں کامل تھا اور حکمت سے بھرپور تھا۔ پر میرا خیال ہے کہ بائبل میں اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ ابھی سلوم میں کہوں گا کہ بہت حسین و جمیل تھا، اور اس کی لمبی زلفیں جنہیں وہ سال میں ایک بار کٹواتا اس کی خصوصیات تھیں، لیکن یہ حسن ہی ابھی سلوم کے لیے پھندا بن گیا۔ آپ شاہ مصر فرعون کو ہی دیکھ لیں جو کہ شیطان کی واضح علامت ہے۔ خدا نے فرعون سے کہا کہ میں نے تجھے اسی لیے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے میں اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ یعنی کہ خدا بے قصد نہیں ہے، نہ ہی فرعون کے آگے اور نہ ہی شیطان کے، بلکہ اس نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ اپنا مقصد پورا کرے، جس سے اس کا فضل اور اس کی حکمت، قوت، رحمت اور راستی ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ میں کہوں گا ان چیزوں کی دمک صرف تاریکی میں ہی دکھائی دے سکتی ہے، تاریکی جو شیطان کا وجود ہے۔ سو خدا نے شیطان کے وجود کو اپنے دل کے منصوبے کی خاطر اجازت دی، لیکن اس کے وجود کی بدولت ہم خدا کی محبت کے بارے میں کچھ جان پائے۔ خدا کی راستی اور اس کی پاکیزگی، یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان کے وجود کے بغیر ظاہر نہ ہو سکتی تھیں۔ میں کچھ اور بھی کہوں گا۔ جب ہم نے کہا کہ گناہ خدا سے آزادی ہے، تو خدا سے آزادی موجودہ اصول ہے۔ یہ اصول اس فرشتے میں آیا یا اس مقرب فرشتے میں، سو وہ شیطان میں تبدیل ہو گیا، اور یہی اصول آدم پر بھی لاگو تھا جو باغ میں بے گناہ تھا، اور وہ اس گرے ہوئے شخص میں تبدیل ہو گیا۔ سو اگر ہم سوال کریں کہ شیطان کیوں گرا، وہ اس اصول کے تحت گرا جو خدا سے آزادی کا اصول ہے، جو کائنات میں موجود ہے، جو گناہ ہے جو اس میں آیا۔ اس نے خود کو شیطان میں تبدیل کیا، اور یہی بے گناہ آدم میں بھی آیا، سو اس نے خود کو ایک گری ہوئی شخصیت میں تبدیل کر لیا۔ ایک فرق تھا، شیطان کو دھوکہ نہ دیا گیا، صحیح، لیکن آدم کو دھوکہ دیا گیا، اسے آزمایا گیا۔ صحیح، لیکن وہ بیج موجود ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ پہلا حصہ شاہ بابل کے
حوالے سے ہے اور واضح طور پر وہ شیطان ہے، لیکن دوسرا حصہ اسور اور اسور کے خلاف کی گئی نبوت کے حوالے سے ہے۔ اسور کے خلاف کی گئی نبوت کے متعلق بتائیے۔ وہ نبوت جو یہاں پر درج ہے، رب الفاظ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ خدا کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنے ہی ملک میں اسوریوں کو شکست دوں گا اور اپنے ہی ملک میں انہیں اپنے پاؤں تلے لتاڑوں گا، کیونکہ یسایہ 10 میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے اسوریوں کو اپنے غصے کے آسا کے طور پر استعمال کیا تاکہ خداوند ان کے وسیلے اپنے لوگوں کو تنبیہ کرے، خاص کر کے 10 قبیلوں کو، تو اسوریوں نے اسے نہ جانا بلکہ وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے اور کہنے لگے ہم نے بہت سی سلطنتوں کو شکست دی ہے، ہم نے بہت سی حکومتوں پر فتح پائی ہے اور ان کے خداؤں پر غالب آئے ہیں، تو اسرائیل کے خدا میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ان میں نہ تھی؟ سو انہوں نے خدا کی حقارت کی، لہٰذا خدا نے شاہ اسور کے اس تکبر کو برباد کر دیا۔ صحیح۔ اور تاریخی طور پر جب شاہ اسور نے ربشاکی کے ذریعے دھمکی آمیز خطوط بھیجے، سنخرب۔ شاہ اسور سنخرب نے ربشاکی کے ذریعے بھیجے جو اس کی فوج کا سردار تھا، اور ان میں لکھا تھا کہ میں نے سب کے ساتھ ایسا ہی کیا اور میرا خیال ہے تمہارا خدا تم کو بچا لے گا۔ اور خدا نے حزقیہ کو تسلی کا پیغام دیا اور حزقیہ سے کہا کواری دختر سیون نے تیری تحقیر اور تیرا مذاق اڑایا ہے، تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی؟ گویا خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے تکبر اور غرور سے واقف ہوں۔ سو ایک ہی رات میں دو بہت ہی سنجیدہ واقعات رونما ہوئے۔ خدا کی طرف سے فرشتہ آیا اور سنخرب کی فوج جو 1,85,000 تھی اس کو مار گرایا، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ صبح سویرے وہاں ان کی لاشیں پڑی تھیں اور سنخرب کو شرمندگی کے ساتھ اپنے وطن جانا پڑا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے گھر میں اس کی عبادت کر رہا تھا تو اس کے بیٹوں نے تلوار سے اسے مار گرایا۔ کیا کسی اور اسوری کے مستقبل میں آنے کا اشارہ ہے؟ ہم نے اسور کی تاریخ کو دیکھا، لیکن اسور کے متعلق نبوت بھی ہے۔ جو اسوری نبوت میں ہے وہ بے شمار لوگوں کو جمع کر لے گا، جن کے متعلق ہم نبوت میں پڑھتے ہیں کہ جو دانیل کے 11ویں باب میں شمال کا بادشاہ ہے، اور ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وہ اسوری ہے، اور یسایہ کے 30ویں اور 31ویں باب میں ہم اس اسوری کے متعلق ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں کہ وہ مستقبل میں قوم بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر سے وہ ان کے خدا کو بھول جائے گا۔ لیکن ایک بار پھر ایک ہی رات میں اگر ہم 17ویں باب کو پھر سے جا کر دیکھیں، جہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک ہی رات میں قوموں کی ایک کثیر تعداد مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی طرف سے مداخلت کرے گا۔ جی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھلے ہی خدا کے لوگوں کے خلاف دشمن لڑنے کو آئیں، وہ خدا کا عصا ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو تنبیہ کرے، وہ اس کی اجازت سے آتے ہیں، اور جب اس عصا کا کام ختم ہو جاتا ہے تو خدا غیر قوموں پر عدالت کرتا ہے جنہیں اس نے اپنے لوگوں کی عدالت میں استعمال کیا۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ مہمانوں کے پاس کیا سوال ہے۔ 13ویں آیت سے متعلق بتائیے خدا کے ستاروں سے کیا مراد ہے، اور شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں سے ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ خدا کے ستارے فرشتوں کے ناموں میں سے ایک ہیں، اور ہم اسے ایوب 38 سے سمجھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ جی، صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے فرشتوں کے نام ہیں جو اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کے بہت سے عہدے اور مقام ہیں جن میں حکمران اور اختیار والے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے جماعت کے پہاڑوں کی، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کے بیٹے یعنی فرشتے جمع ہوتے ہیں، جہاں اطلاع پیش کر سکیں۔ ہم اسے ایوب کی کتاب سے سمجھتے ہیں کہ خدا وہاں موجود تھا اور خدا کے بیٹے آئے کہ خود کو خدا کے آگے پیش کریں، اور ان میں شیطان بھی آیا تاکہ خدا کے سامنے اطلاع پیش کرے، اور خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ وہ فقط مقرب فرشتوں میں سے ایک ہونا نہ چاہتا تھا، بلکہ وہ تمام فرشتوں کا سردار اعلیٰ بننا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا۔ وہ خدا کے حضور اطلاعات پیش کرنا نہ چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ سب اس کے آگے اطلاعات پیش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ابی سلوم دراصل شیطان کا عکس ہے، کیونکہ ابی سلوم بادشاہ کے بیٹوں میں سے ایک ہونے پر خوش نہ تھا،
جو کہ آ کر بادشاہ کو اطلاعات دیتے وہ ہیں۔ خود کو بادشاہ سے وہ چاہتا تھا یہ اطلاعات اس کے آگے پیش کی جائیں، اور اس نے کہا کہ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ پھر وہ کہتا ہے کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا تو ہر شخص کا انصاف میں کرتا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اس باب کا تیسرا حصہ ہے جو 28ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 23 آیات میں شاہ بابل کی بات کی گئی اور 24 تا 27 آیات میں اسور کی بات کی گئی۔ فلسطین اور فلسطین کی عدالت کی بات بھی 28ویں آیت سے کی گئی ہے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں غالباً ماضی میں ہو چکی تھیں، لیکن ایسا مستقبل میں ایک بار پھر سے ہوگا، جہاں لکھا ہے اے کل فلسطین، تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹھ ٹوٹ گیا، خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹھ توڑا گیا۔ یعنی کہ عزیہ، اگر ہم دوسری تواریخ اور اس کے 26ویں باب پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمیں عزیہ کے متعلق واضح معلومات ملیں گی کہ اس نے فلسطین کے ساتھ کیا کیا۔ وہ 6 آیت میں کہتا ہے اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور اشود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر قائم کیے۔ سو میں کہوں گا کہ عزیہ فلسطین کو مارنے والا لٹ تھا۔ عزیہ مر گیا۔ اے کل فلسطین، تو اس پہ خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا، کیونکہ فلسطین نے عزیہ کو سانپ سمجھا اور انہوں نے کہا اب تو وہ مارا گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا جو سب سے خطرناک سانپ ہوتا ہے، اور اس سے مراد عزیہ تھا۔ اور جب ہم دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس نے انتقام حزقیہ لیا۔ بادشاہ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا۔ 18ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو عزا اور اس کی سرحدوں تک مارا۔ سو عزیہ مر گیا، لیکن عزیہ کے بیچ سے حزقیہ پیدا ہوا۔ صحیح، اور یہ فلسطین کی عدالت ہے جو تاریخ میں ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ میں سے کوئی ہمیں یسایہ کے 14ویں باب کی تقسیم کے متعلق بتائے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ شاہ بابل کے خلاف نبوت کا ہے، دوسرا حصہ اسوریوں کے متعلق ہے، ان کا ماضی اور مستقبل کا، اور تیسرا حصہ فلسطین پر خداوند کی عدالت کے متعلق ہے۔ صحیح۔ شاہ بابل کے متعلق بات کی گئی۔ شاہ بابل کون ہے اور ان باتوں کا مفہوم کیا ہے؟ شاہ بابل کے متعلق یہ باتیں کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو غیر اقوام کے اخیر زمانے میں آئے گا، جو کہ حیوان ہے، یعنی وہ سیاسی رہنما جو زمین پر ظاہر ہوگا، اور وہ کیسا شریر اور متکبر ہوگا اور کیسے خود کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ہم 12 تا 15ویں آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طور پر شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا انجام کیسا ہولناک ہوگا، اور وہ غرور کے نتیجے میں کیسے گرا دیا گیا۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ کیا مزید کوئی بات ہے؟ دیکھیں، شیطان ہی ہے جو آسمان سے گرایا گیا، نہ کہ کوئی اور۔ سو یہ آیات شیطان کے متعلق ہیں، اور مسیح نے لوکا کے 10ویں باب میں یہ کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اور چونکہ وہ غرور کے نتیجے میں گر پڑا، اس نے غرور کا بیج انسانوں میں بو دیا، ہر اس شخص میں جو جی، تخت پر بیٹھتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسور، شاہ اسور کی بات کی اور اسور پر خداوند کی عدالت کی بات کی۔ شاہ اسور کون ہے؟ شاہ اسور سنخریب ہے جس نے خدا کے لوگوں کو دھمکی امیز خط بھیجے رب شاکی نامی شخص کے ہاتھوں۔ خداوند نے اسے قوموں اور ان معبودوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ متکبر اور مغرور ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جب اس نے غیر قوموں کے معبودوں کو شکست دی تو اسرائیل کے خدا اور بادشاہ کو بھی دے سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ ضرور ہے کہ خداوند سب غیر قوموں کی عدالت کرے جنہوں نے اس کے لوگوں کو ہراساں کیا۔ خداوند نے غیر قوموں کو اپنے لوگوں کو تنبیہ کرنے کو استعمال کیا، گویا غیر اقوام اس کے لوگوں کے لیے اس کا عصا ہیں، لیکن یہ غیر اقوام مثلاً اسوری سوچنے لگے وہ قوموں میں جو چاہیں کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ خدا نے انہیں یہ اختیار تھوڑے وقت اور ایک خاص مقصد کے لیے دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا سے اختیار پاتا ہے اس کی کچھ ذمہ داری ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا سے ذمہ داری پاتا ہے وہ اس ذمہ داری کے اس کے حضور حساب دہ ہوگا۔ سو اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو جان لیں کہ آپ خدا کی طرف سے فائز ہیں، تاکہ آپ خدا کے کسی خاص مقصد کو پورا کریں۔ آپ بھلائی کی خاطر خدا کے خادم ہیں،
اور آپ کو ہر روز دعا میں خداوند سے پوچھنا ہے کہ اے خداوند میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں۔ عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ قومیں اور پیشوا عدالت میں لائے گئے ہیں، اسی طرح عدالت میں نہ لائے جانے کی ایک ضمانت ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لینا ہے۔ مسیح کا صلیبی کام آپ کو عدالت سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں آتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔